بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سامری جادوگر کا۔ سامری کا تعلق ایسی قوم سے تھا جو بنی اسرائیل کے پڑوس میں گائے کے پجاری تھے۔ خود سامری بنی اسرائیل سے نہیں تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے تو حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بھی نکل پڑا۔ اس نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کے نشانات کی جگہ سے مٹی لے لی تھی۔ جب بنی اسرائیل گھڑے میں زیورات وغیرہ پھینک چکے تو ہارون علیہ السلام نے سامری سے کہا، اے سامری، کیا تو اپنے ہاتھ میں بند چیز کو نہ پھینکنے گا؟ اس نے ایک طویل عرصے تک اسے اپنی مٹھی میں بند کیے رکھا۔ کسی کو حقیقت حال کا علم نہ تھا۔ کہنے لگا کہ یہ اس فرشتہ زاد خدا کے قدموں کے نشانات کی مٹی ہے جس نے تمہیں دریا عبور کرایا ہے۔ میں اس وقت تک اسے نہ پھینکوں گا جب تک ہارون تم یہ دعا نہ کرو کہ جس مقصد کے لیے میں اسے پھینکنا چاہتا ہوں میری وہ مراد پوری ہو جائے۔ سامری نے مٹھی بھر مٹی اس میں ڈال دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ کہنے لگا، میں چاہتا ہوں کہ یہ سامان بچڑے میں تبدیل ہو جائے۔ گڑھے میں جو کچھ بھی ساز و سامان، زیورات، تانبا، لوہا وغیرہ تھا، ایک کھوکھلا بچڑا بن گیا جس میں روح تو نہ تھی لیکن وہ گائے کی طرح آواز نکالتا تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قسم بخدا اس میں بالکل کوئی آواز نہ تھی، فقط یہ کہ اس کی دبر سے ہوا داخل ہوتی تھی اور منہ سے نکلتی تھی تو گائے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہو جاتی تھی، یہی اس کی آواز تھی۔ زیورات سے بچڑے بننے اور گائے کی سی آواز جیسی آواز نکالنے پر بنی اسرائیل کے کئی گروہ بٹ گئے۔ اس بارے ہر کسی کا اپنا اپنا نظریہ تھا۔ ایک گروہ کہنے لگا، اسے سامری یہ کیا ہے اور تو ہی اسے جانتا ہے۔ سامری نے کہا، یہ تمہارا رب ہے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے سے بھٹک گئے ہیں۔ دوسرے گروہ کی رائے تھی کہ جب تک حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس نہیں لوٹ آئے تب تک تیری تکذیب تو نہیں کریں گے۔ اگر یہ ہمارا رب ہوتا تو ہم اسے ضائع نہیں کریں گے بلکہ عاجزی سے سر تسلیم خم ہو جائیں گے۔ اگر یہ خلانا ہوا تو ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرمان کی اتباع و پیروی کریں گے۔ تیسرے گروہ نے کہا، یہ سراسر شیطانی عمل ہے، نہ یہ ہمارا رب ہے، نہ ہم اس پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔ سامری کے قول نے ایک گروہ کے دل میں بچڑے کی محبت کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی۔ انہوں نے مکمل طور پر اس کے علاوہ ہر صداقت کی تکذیب کر دی۔ حضرت ہارون علیہ السلام نے انہیں سمجھایا، اے قوم، تم آزمائش میں مبتلا ہو، تمہارا رب رحمان ہے، یہ رب نہیں ہے۔ کہنے لگے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا ہوا؟ 30 راتوں کا وعدہ کر کے گئے تھے، اب 40 ہو گئیں۔ اس نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی ہے۔ بے وقوف اور احمق لوگ کہنے لگے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے رب کے بارے غلطی لگ گئی ہے، وہ اسے وہاں تلاش کرتے پھرتے رہے ہیں جبکہ خدا یہاں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شرف ہم کلامی سے نواز، جو کچھ راز و نیاز کی باتیں ہوئیں سو ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات سے بھی آگاہ فرما دیا کہ تمہاری قوم تمہاری غیر موجودگی میں گمراہ ہو چکی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف غصے سے بھرے افسوس کرتے ہوئے پلٹے۔ انہیں جو کچھ کہا وہ تم قرآن پاک میں سن چکے ہو۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی کے سر کے بال پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے لگے اور غصے میں تورات کی تختیاں زمین پہ ڈال دیں۔ پھر بھائی کے عذر کی بنا پر عذر خواہی کی اور ان کے لیے مغفرت مانگی۔ پھر سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے کہنے لگے، کس نے تجھے اس فعل شرعی پر ابھارا تھا؟ اس نے کہا، میں نے ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشانات سے، میں اس کی حقیقت کو جان گیا تھا جبکہ تم پر وہ حقیقت عیاں نہ ہوئی، پھر میں نے اس کو پھینک دیا اور میری جی کو یہیں بھلا لگا تو چلتا بن کر دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے تو کہے چھوڑ نہ، جو بے شک تیرے لیے ایک وعدے کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا۔ اپنے معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہا، قسم ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ اگر یہ معبود ہوتا تو اس کے ساتھ یہ صورتحال پیش نہ آتی۔ بنی اسرائیل کو اس فتنے کا یقین کامل ہو گیا جن کی رائے حضرت ہارون علیہ السلام کی رائے کسی تھی اور وہ اپنے آپ پر رشک کرنے لگے۔
پھر بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنی قوم کی مغفرت کے لیے کہا، اللہ تعالیٰ سے التجا کیجیے کہ وہ ہمارے لیے باب توبہ کو کھول دے تاکہ ہم توبہ استغفار کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے 70 افراد کا انتخاب کر لیا جنہوں نے کبھی نہ تو بھلائی سے تاخیر کی تھی اور نہ ہی شرک جیسا کبھی عمل کیا تھا۔ یہ افراد اپنی قوم کی توبہ کے لیے چل پڑے۔ زمین نے زلزلوں اور جھٹکوں نے انہیں لرزہ بردام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قوم اور اپنے وفد سے حیا آئی، عرض کی، اے رب میرے، تو چاہتا تو پہلے ہی انہیں اور مجھے ہلاک کر دیتا، تو ہمیں اس کام پر ہلاک فرمائے گا جو ہمارے بے عقلوں نے کیا۔ ان منتخب افراد میں کوئی ایسا بھی تھا جس کے بارے اللہ تعالیٰ نے مطلع فرما دیا تھا کہ اس کے دل میں بچڑے کی محبت جاگزین ہے اور اس کے خدا ہونے پر اس کا ایمان بھی ہے، اس لیے زمین کے زلزلوں نے انہیں آ لیا ہے اور میری رحمت اور ہر چیز کو گھیرے ہے، تو ان قریب میں ان نعمتوں کو ان کے لیے لکھ دوں گا جو ڈرتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ ہماری آیاتوں پر ایمان لاتے ہیں اور جو غلامی کریں گے اور اس سے رسول بے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جسے لکھا ہوا پائیں گے اپنے پاس تورات اور انجیل میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا اللہ، میں نے تجھے اپنی قوم سے توبہ کے لیے سوال کیا، تو فرماتا ہے میری رحمت میری قوم کے علاوہ وہ کسی دوسری قوم کے لیے ہے، کاش کہ تو مجھے مؤخر کر دیتا اور مجھے بھی اس ذیشان نبی کی امت میں پیدا کرتا۔ فرمان الہی ہوا کہ ان کی توبہ کی قبولیت کی یہی صورت ہے کہ ہر چیز اپنے سامنے آنے والے شخص کو قتل کر دے، خواہ وہ اس کا بیٹا ہو یا اس کا والد، تلوار کے وار کرتا چلا جائے اور دوران قتل کوئی پرواہ نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بھی توبہ قبول فرما لی جن کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے مخفی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے گناہوں سے مطلع فرمایا، انہوں نے اس کا اعتراف بھی کر لیا، تو اس طرح حکم الہی کے مطابق انہوں نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے قاتل و مقتولین کی مغفرت و بخشش فرما دی۔